أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوآمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون کیا بے خوف ہو گئے ہیں بستیوں کے لوگ اس سے کہ آ جائے ان پر عذاب ہمارا دن کے وقت اور وہ کھیل رہے ہوں مگن ہوں لذتوں کی دنیا میں۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 98 سورہ الاعراف کی تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ پڑھا۔ آج ہم کریں گے آیت نمبر 98 سے 103 یعنی 98 سے 103۔ پارہ 9 پارہ ہے، چیپٹر نمبر 9 قال الملا، اور سورہ ہے سورہ نمبر 7 الاعراف۔ اب ہم 99 کی تلاوت کرتے ہیں۔ افآمنوا مکر اللہ فلا یامنوا مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ کیا پھر بے خوف ہو گئے ہیں چال سے اللہ کی وہ لوگ، پھر نہیں ہوتی بے خوف مکر سے یعنی چال سے اللہ کی مگر وہی قوم جو خسارہ اٹھانا چاہتے ہیں یعنی تباہ و برباد ہو جانا چاہتے ہیں خود سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وعید ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا تم لوگ بے خوف ہو گئے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ ہاں، وہی لوگ بے خوف ہو سکتے ہیں جو خود خسارہ اٹھانا چاہتے ہوں یعنی خود تباہ و برباد ہونا چاہتے ہوں۔ آیت نمبر 100 اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا لو نشاء اصبناہم بذنوبہم وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ کیا نہیں ملی رہنمائی ان لوگوں کو جو وارث بنے زمین کے بعد میں بنے مکین یعنی رہائشی اسی بستی کے ہلاک ہونے پر؟ اگر چاہیں ہم تو سزا دیں ان کو گناہوں کی وجہ سے اور لگا دیں ٹھپا یعنی مہر ہم ان کے دلوں پر، پھر وہ نہیں سن سکیں گے حق کی بات اور نہ ہی نصیحت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیں، مہر لگا دیں، اور پھر ان کے دل نہیں سن سکیں گے نہ کوئی بات حق کی اور نہ ہی نصیحت کی۔ 101 تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۔ یہ وہ بستیاں ہیں کہ بیان کر رہے ہیں ہم تم سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کچھ خبریں یعنی ان کے حالات، اور یقیناً آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول صاف صاف برملا نشانیوں اور معجزات کے ساتھ، تب بھی نہیں ہوئے وہ اس قابل کہ ایمان لاتے اس پر جسے وہ جھٹلا چکے تھے پہلے۔ اس طرح ٹھپا لگ گیا یعنی مہر لگا دیتا ہے اللہ دلوں پر کافرین کے، منکرین کے، انکار کرنے والوں، تو پھر وہ کبھی بھی ایمان کی طرف نہیں آئیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں۔ 102 وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ اور نہیں پائی ہم نے اکثریت ان میں کی کہ وہ وعدہ پورا کرتے، اور یقیناً پایا ہے ہم نے ان میں سے اکثر کو فاسق یعنی نافرمان۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان میں سے اکثریت ہے وعدہ نہ پورا کرنے والوں کی اور فاسق یعنی نافرمان لوگوں کی۔ آیت نمبر 103 ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ اب اس کے معنی دیکھتے ہیں۔ پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی آیات اور نشانیوں اور معجزوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، تو کیا ظلم انہوں نے نہیں دیا مان کر ان معجزوں اور نشانیوں کو، تو دیکھو کیسا ہوا انجام جنہوں نے برپا کیا تھا فساد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام پرانے نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے حالات بتا رہے ہیں، اور کس کو بتا رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، تاکہ ساری چیزیں لسٹ ہو جائیں کہ کس طرح کس
دور میں کیا 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 منکرین نے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف الفاظ میں بتایا کہ جنہوں نے فساد برپا کیا تو ان کے ساتھ پھر کیا ہوا، فرعون کے ساتھ کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، اور اس سے پہلے کئی نبیوں کا ذکر آیا اور ان کے جو حالات تھے وہ بیان کیے گئے۔ تو قرآن شریف میں جو سورہ الانعام ہم نے پڑھی، پھر سورہ المائدہ پڑھی، اب ہم سورہ الاعراف پڑھ رہے ہیں۔ سورہ الاعراف جو ہے مکی سورہ ہے، اس میں کل 206 آیات ہیں، رکوع اس میں 24 ہیں، اور یہ 7ویں سورت ہے سورہ الاعراف۔ ٹھیک ہے، جو سورت مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی ہے، جو سورت مکے میں نازل ہوئی مکی کہلاتی ہے۔ ٹھیک، اس کے علاوہ ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے پڑھا کہ قرآن میں کل آیات کتنی ہیں؟ 6236 قرآن میں کل آیات ہیں۔ جو مکے میں آیات نازل ہوئی ان کی تعداد ہے 4725 4725۔ مدینے میں جو آیات نازل ہوئیں ان کی تعداد ہے 1511 1511۔ دونوں کو جمع کریں تو بنے گا 6236۔ یاد رکھیے قرآن میں کل چیپٹرز یا کل سپاروں کی تعداد 30 ہے، 30۔ قرآن میں کل صورتیں 114 ہیں، اور مکی صورتیں 89، مدنی صورتیں 25 یعنی 25، 89 یعنی 89، ایک کم 90، اور ان دونوں کو جمع کریں 89 اور 25 کو تو بنتے ہیں 114۔ تو قرآن شریف کو آہستہ آہستہ سمجھ کر پڑھیے اور اپنی زندگیوں میں نافذ کیجیے، یہی ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ حیات ہے۔ صدق اللہ العظیم۔